بزرگ فرماتے میں چھوٹا تھا، ایک ٹھگ نے ان کے ساتھ فراڈ کیا، بٹ واٹ بیوٹیفل میسج ہی گیٹ فرام دیٹ پرٹیکولر انسیڈنٹ وچ ہیپن ان دا چائلڈہڈ. بچپن میں یہ واقعہ ہوا تھا، مگر میسج کیسے لیا؟ وہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا تو ایک ٹھگ آیا میرے پاس ایک چاندی کی انگوٹھی تھی جو میرے والد صاحب نے مجھے گفٹ کی تھی. تو ایک ٹھگ آ کے مجھے کہتا ہے کہ بیٹا یہ گڑ دیکھو کتنا اچھا، چکھو اس کو. تو کہتا میں نے گڑ کو چکھا تو بڑا میٹھا تھا. کہا اپنی انگوٹھی کو چکھو. میں نے اپنی انگوٹھی پہ زبان لگائی تو کوئی ٹیسٹ نہیں تھا. تو کہا اچھی چیز تو یہ ہے نا بیٹا، تم یہ میٹھی چیز لے لو، انگوٹھی مجھے دے دو. کہتے مجھے سمجھ آئی کہ یار اس کو تو چکھنے سے کوئی ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا، گڑ کو چکھنے سے بڑا میٹھا ہے. کہا میں نے گڑ لے لیا اور انگوٹھی دے دی. بظاہر تو یہ واقعہ ہے، مگر سچ بتائیں شیطان کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ دنیا کا گڑ دکھا کر آخرت کی انگوٹھی لے رہا ہے نا ہم سے. نماز کا جواب ثواب تو بعد میں ملے گا نا، سچ بولنے کی نیکی تو بعد میں ملے گی، حلال کمانے کا اجر بعد میں ملے گا. حرام کما کر اکاؤنٹ ابھی بڑھ جاتا ہے، پیسے تو ابھی آ جاتے ہیں. شراب پی کر انجوائمنٹ ابھی آ رہی ہے، اور شراب کی پنشمنٹ تو بعد میں ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ایک بزرگ کا کال بڑا پیارا ہے پیارے اسلامی بھائی، کاش یہ ادھر نقش ہو جائے. فرماتے ہیں کبھی بھی انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا، کیونکہ انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی، عذاب باقی رہ جائے گا. واٹ ایور بیڈ ڈیڈ، کوئی بھی گناہ ہم جب کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ ہے نا. معاذ اللہ کوئی شراب پیتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، کوئی فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، کوئی جناب اللہ نہ کرے بے حیائی کرتا ہے، یہ جو بھی گناہ ہوتے ہیں اس کی تھوڑی دیر کی لذت ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ لذت تو ختم ہو گئی، مگر اس کا جواب، اس کا عتاب، اس کا عذاب باقی رہ گیا. اللہ اکبر. اگلا جملہ فرماتے کبھی بھی مشقت کے لیے نیکی مت چھوڑنا. مشقت ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا، اجر باقی رہ جائے گا. فجر کی نماز میں اٹھنے میں شیطان کہتا ہے کل سے پڑھیں گے، اتنی سردی کہاں اٹھیں گے، بستر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل. مگر جیسے ہی آپ نے فجر پڑھ لی آپ فری ہو گئے، دوبارہ سو جائیں، آپ ایزی ہو گئے نا، مشقت تو ختم ہو گئی، مگر اس کا اجر باقی رہ گیا.